السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عمان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں صحرائی ثقافت اور جدید ترقی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک میں اتنی تاریخی دولت اور جغرافیائی خوبصورتی کیسے سمائی ہوئی ہے؟ عمان کے پہاڑ، وادیاں اور سمندر کیسے اس ملک کی شناخت بنے؟ یہ ملک کیسے اپنی منفرد ثقافت کو عالمی دور میں برابر رکھے ہوئے ہے؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے عمان کی ایسی دنیا میں جہاں صدیوں کی تاریخ، شاہی خاندان کی شان اور قدرتی مناظر ایک ساتھ موجود ہیں۔ تو تیار ہو جائیں عمان کی اس خوبصورت اور پراسرار دنیا کی سیر کے لیے۔ عمان کی جغرافیائی ساخت۔ عمان کا محل وقوع مشرق وسطی کے جنوبی کنارے پر ہے اور یہ خلیج عمان اور عرب سمندر سے گھیرا ہوا ہے۔ اس کی سرحدیں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور یمن سے ملتی ہیں۔ پہاڑ اور وادیاں۔ عمان کا سب سے مشہور پہاڑ جبل شمس، جسے سلطنت عمان کا چھت کہا جاتا ہے۔ یہاں کی وادیاں اور گھاٹیاں، خاص طور پر وادی بنی خالد اور وادی شہاب، قدرتی خوبصورتی کا نادر نمونہ ہے۔ صحرائی علاقے۔ سمندری کنارے۔ عمان کا ساحلی علاقہ تقریباً 1700 کلومیٹر لمبا ہے، جہاں خوبصورت ساحل، جزیرے اور ماہی گیری کی روایات موجود ہیں۔ عمان کی تاریخ کا سفر۔ عمان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے سے تجارتی راستوں کا مرکز رہا ہے۔ عمان کا تعلق قدیم مغرب اور عرب دنیا سے رہا ہے اور یہاں کی آبادی نے سمندر پار تجارت کے ذریعے ثقافت اور تمدن کو فروغ دیا۔ قدیم عمان۔ قدیم عمان کو مگاں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو دنیا کے قدیم ترین تجارتی مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں سے لوہا، چاندی اور دیگر قیمتی دھاتیں باہر دنیا کو بھیجی جاتی تھیں۔ اسلامی دور۔ اسلام کے آنے کے بعد عمان نے اسلامی سلطنت ثقافت کو اپنایا اور اپنے آپ کو ایک مضبوط اسلامی ریاست کے طور پر قائم کیا۔ یہاں سے جہاز کشتیوں نے ہندوستان، افریقہ اور یورپ تک کا سفر کیا۔ جدید عمان۔ 1950 کی دہائی میں سلطان قابوس بن سعید نے حکومت سنبھالی اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ سلطان قابوس کی قیادت میں عمان نے جدید سڑکیں، اسکول، ہاسپٹل اور بنیادی سہولیات قائم کیں اور امن پسند خارجہ پالیسی اپنائی۔ عمان کے اہم شہر اور ثقافت۔ آئیے عمان کے چند اہم شہروں کا تعارف کرتے ہیں جو اس ملک کی ثقافت، معیشت اور تاریخ کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ مسقط۔ عمان کا دارالحکومت جو جدید اور تاریخی عمارتوں کا حسین امتزاج ہے۔ مسقط میں سلطان قابوس گرینڈ مسجد، روایتی بازار اور سمندر کنارے خوبصورت جگہ ہیں۔ یہاں کی مارکیٹوں میں ہاتھ سے بنی ہوئی دستکاری اور خوشبوؤں کا جادو بکھرا ہوا ہے۔ نزوی۔ نزوی عمان کی قدیم ریاستوں میں سے ایک ہے اور یہاں کا قلعہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں کی روایتی ثقافت، میلے اور کھانے عمان کی جوڑی کی عکاسی کرتے ہیں۔ سلالات۔ یہ شہر جنوب میں واقع ہے اور اپنی خوشگوار موسم اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ سلالات کے موسم خزاں میں بارشیں ہوتی ہیں جو اسے ایک منفرد سرسبز خطہ بناتی ہیں۔ عمان کی روایتی خوراک اور تہوار۔ عمانی کھانے ذائقے میں منفرد اور صحت مند ہوتے ہیں۔ یہاں کی مقامی مصالحے اور تازہ سمندری غذا کھانوں کو خاص بناتے ہیں۔ مشہور کھانے۔ شوا، مخصوص طریقے سے پکایا ہوا گوشت، ہریس، گندم اور گوشت کا لذیذ مرکب۔ مجبوس، مسالہ دار چاول اور گوشت، خوشبودار کھجوریں اور قہوہ چائے۔ تہوار۔ عمان میں عید ملی جشن اور روایتی رقص جیسے الخبازی اور الراس البوجا مشہور ہیں جو عمانی ثقافت کی رونق بڑھاتے ہیں۔ عمان کی معیشت اور جدید ترقی۔ عمان کی معیشت کئی دہائیوں سے تیل اور گیس پر انحصار کر رہی ہے، لیکن آج کل حکومت متنوع صنعتوں کی ترقی پر زور دے رہی ہے تاکہ معیشت کو پائیدار بنایا جا سکے۔ تیل اور گیس۔ عمان خلیج فارس کے اہم تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے، لیکن اس نے اپنی محدود تیل ذخائر کی وجہ سے متبادل ذرائع تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ متبادل صنعتیں۔ وزارت تجارت اور سرمایہ کاری نے صحت، ماہی گیری، معدنیات اور تعلیمی شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھائی ہے۔ خصوصاً صحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے کیونکہ عمان کی خوبصورت وادیاں، صحرائی علاقے اور ساحل دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ سڑکیں اور بنیادی ڈھانچہ۔ سلطان قابوس نے سڑکوں، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کی بہتری پر بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ جدید انفراسٹرکچر
عمان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ عمان کی سیاحت اور قدرتی مناظر۔ عمان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر سفر آپ کو قدرت کے حسین مناظر دکھاتا ہے۔ قدرتی خوبصورتی جیسے وادیاں، ساحلی علاقے کے جزیرے، ڈولفن دیکھنے کے، جبکہ ساحل سلالات میں آرام دہ موسم اور نیلے سمندر کی موجیں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ثقافتی سیاحت، مسقط کی روایتی سڑکیں اور مارکیٹیں تاریخی قلعے اور مقامی تہوار سیاحوں کے لیے ایک منفرد تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ عمان کی کرنسی، حکومت اور زبان۔ اب بات کرتے ہیں عمان کے چند اہم ترین سرکاری اور روزمرہ امور کی، جیسے کرنسی، حکومت، زبان اور عام زندگی۔ کرنسی۔ عمان کی کرنسی کو عمانی ریال کہا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے طاقتور کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ ایک عمانی ریال تقریباً 730 پاکستانی روپے کے برابر ہوتا ہے 2025 کے مطابق۔ صدر یا سلطان۔ عمان میں بادشاہت کا نظام ہے اور ملک کے سربراہ کو سلطان کہا جاتا ہے، اور وقت عمان کے سلطان ہیں سلطان حزم بن طارق، جو 2020 میں سلطان قابوس کی وفات کے بعد اقتدار میں آئے۔ وہ نرم مزاج، ذہین اور ترقی پسند رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ زبان۔ سرکاری زبان عربی ہے، لیکن انگریزی بھی سرکاری اور تجارتی سطح پر استعمال ہوتی ہے۔ عمان میں بہت سے پاکستانی، بنگلہ دیشی اور بھارتی افراد کام کرتے ہیں، اس لیے اردو اور ہندی بھی سننے کو ملتی ہے۔ مذہب۔ عمان ایک اسلامی ملک ہے۔ یہاں کی اکثریتی آبادی اباضی فرقے سے تعلق رکھتی ہے، جو دنیا میں بہت کم جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع بھی موجود ہیں اور سب مذہبی ہم آہنگی سے رہتے ہیں۔ عمان کا ویزا پاکستانیوں کے لیے مواقع۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے عمان کا ویزا اور مواقع کی۔ ویزا پالیسی۔ پاکستانی شہریوں کو عمان جانے کے لیے ویزا درکار ہوتا ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ عمان کا ویزا حاصل کرنا نسبتاً آسان ہے، خاص طور پر جاب ویزا یا ورک پرمٹ کے لیے۔ نوکریاں اور رہائش۔ عمان میں لاکھوں پاکستانی مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، جیسے تعمیرات، ڈرائیونگ، اسپتال، ہوٹلز، IT۔ یہاں کی حکومت غیر ملکیوں کے ساتھ بہتر رویہ رکھتی ہے اور لیبر قوانین بھی مضبوط ہیں۔ سیاحتی ویزا۔ اگر آپ سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ سیاحتی ویزا عام طور پر 10 سے 30 دن تک کا ہوتا ہے اور آپ عمان کی تمام خوبصورتیوں کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ دلچسپ، عجیب اور کم معروف حقائق۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں عمان کے کچھ حیرت انگیز اور کم معروف حقائق جو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ عمان واحد خلیجی ملک ہے جس نے کبھی IMF یا ورلڈ بینک سے قرض نہیں لیا۔ یہاں کی کوئی ٹریفک ہارن نہیں بجاتا۔ لوگوں کا رویہ انتہائی شائستہ اور پرسکون ہے۔ عمان میں ساحلوں پر مفت خیمہ لگانا قانونی ہے۔ لوگ ویکینڈ پر پوری فیملی کے ساتھ خیمے لگا کر رہتے ہیں۔ عمان کی بادشاہ کا کوئی سرکاری محل نہیں، وہ عام لوگوں کی طرح سفر کرتے ہیں۔ ان کے محافظ بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ عمان میں سونے کی کانیں موجود ہیں اور یہ قدیم زمانے سے لوہا اور تانبا نکالنے کا مرکز رہا ہے۔ عمان میں خواتین کو کئی ایسے حقوق حاصل ہیں جو دیگر عرب ممالک میں نہیں، جیسے گاڑی چلانا، ووٹ دینا، سرکاری ملازمتیں، حتیٰ کہ پارلیمنٹ میں رکنیت بھی۔ عمان کی تعلیم اور یونیورسٹیز۔ عمان کی حکومت تعلیم پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ سلطان قابوس کے دور میں تعلیم کو ہر شہری کا حق بنایا گیا ہے اور آج بھی ملک میں معیاری تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ اہم تعلیمی ادارے: سلطان قابوس یونیورسٹی، یونیورسٹی آف نزوا، ڈوفر یونیورسٹی، مسقط یونیورسٹی۔ یہاں سائنس، میڈیکل، انجینئرنگ، IT اور بزنس جیسے شعبوں میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ کئی پاکستانی طلباء بھی یہاں اسکالرشپ یا ذاتی اخراجات پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ عمان میں سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی۔ عمان اگرچہ ایک روایت پسند ملک ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ عمان کی حکومت نے آرٹیفیشل رینیویبل انرجی، انٹیلیجنس اور اسپیس ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری شروع کی ہے۔ عمانی نوجوانوں کے لیے خصوصی ٹیک پارک اور انویشن سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر مسقط میں۔ نالج اوسز عمان۔ عمان وہ سرزمین ہے جہاں مہمان نوازی، تہذیب، ترقی اور امن چار ستونوں کی طرح مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ آپ کو صرف دکھائیں نہیں بلکہ محسوس کروائیں کہ عمان کتنا خوبصورت ہے اور کتنا خاص ہے۔ تو ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم اجازت لیں، لیکن جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں،
اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں دیں اور علم کے ساتھ اس سفر کو آگے بڑھانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی عمان کو پہچان سکیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی معیاری اور دل کو چھو لینے والی ڈاکیومنٹریز لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ ملتے ہیں ایک اور ملک، ایک اور کہانی اور ایک نئی حیرت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔